بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر حکایات چوچنا جو کہ دوسری کتاب ہے، اس کے بارے میں سید ذوالفقار البخاری کی لکھی ہوئی تقریر۔ یہ ایک مزاحیہ کتاب ہے، یہ مصنف کی دوسری کتاب ہے۔ مصنف اردو میں لکھتا ہے، اپنی یہ کتاب بھی مصنف نے خود ہی لکھی ہے۔ 3-4 جملوں کے بعد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 5واں جملہ کیا لکھیں۔ مصنف اور غیر مصنف میں یہی فرق ہوتا ہے۔ شعیب ودود اس تقریر نگار کا بچپن کا دوست ہے، اور یہ تقریر نگار گواہی دیتا ہے کہ شعیب بچپن میں بھی ایسا ہی ہسوڑ اور گپی تھا جتنا آج اپنی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی وہ کوئی حادثاتی یا کسبی مزاح نگار نہیں ہے۔ کسبی کا لفظ یا کسب کمال کن سے ماخوذ ہے، جس کا اندازہ آپ خود بھی یہ کتاب پڑھ کر سکتے ہیں۔ شعیب ودود ایک فطری مزاح نگار ہے۔ اگر فطری کے لفظ سے آپ کے ذہن میں غیر فطری اور خلاف وضع فطری جیسی ترکیبیں آ رہی ہیں تو جان لیجئے کہ آپ نے مطالعے کے لیے ایک بالکل صحیح کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی یہ کتاب آپ ہی جیسے پاکیزہ فکر، بالغ النظر، سلجھے ہوئے اور باذوق قارئین کے لیے لکھی گئی ہے، اور بالفرض ایسا کوئی خیال یا ترکیب آپ کو نہیں بھی سوجھ رہا تب بھی یقین مانیے کہ یہ کتاب آپ ہی کے لیے لکھی گئی ہے، کیونکہ مصنف بہرحال آپ ہی کی طرح ایک نہایت شریف آدمی، بھلا مانس درویش سے ہمیں اس درویش کا قصہ بھی یاد آتا ہے جو درویشی چولا پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، منہ سے سیٹیاں بجاتا، زیر لب کچھ گنگناتا، کچھ تھرکتا، کچھ لہراتا، بار بار کندھے اچکتا، سر کے بالوں کو کبھی جھٹکتا، کبھی سمیٹتا اور جماتا، آنکھیں کبھی سکیڑتا اور کبھی پھیلاتا، اپنی ہی موج مستی میں جھومتا جھامتا لٹکتا مٹکتا چلا جا رہا تھا۔ ناگاہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے کچھ حسینائیں، کچھ کتالائیں، کچھ آفتیں اور کچھ بلائیں، ایک تو حسن اور اس پہ یہ بناوٹ آفت کا مضمون بنی چلی آ رہی ہے۔ مضمون بھی ایک نہیں، کئی ایک سے بڑھ کر ایک تھا، کھلے کھلے اور بھڑکیلے، پھسلوا چمکیلے، ملائم اور لچکیلے، گداز اور رسیلے۔ درویش کو تو جو جیسے بجلی کا کرنٹ لگا، بجلیاں کوندی، گھنگرو بجے، گھنٹیاں ٹھنٹھنائیں، تار جھنجھنائے اور درویش یکایک ہوش میں آئے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ سے چولے کا دامن کھینچ کر منہ ڈھانپ لیا، لیکن یہ کیا چولے کے نیچے، چولی کے پیچھے نہیں، کچھ بھی نہ تھا، لنگر نہ لنگوٹ، بھبوتی نہ بھبوت۔ کسی نے پکار کر کہا، میاں لاتے کھول دے، اور منہ ڈھانپ لیا۔ اچھے درویش ہو، درویش نے ڈپٹ کر جواب دیا، لاتوں کو چھوڑو، لاتوں کے بھوت کی فکر کرو، نفس امارہ کی فکر کرو، آگے کی فکر کرو، آگے کی، آگے آگ لگی ہوئی ہے، آگ 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 آگ۔ اور پھر وجد میں آ کر گانے لگے، لنگر لنگوٹی جل اٹھے پیڑوں کی آگ سے، سادھو جی ڈس لیے گئے زلفوں کے ناگ سے۔ سچ تو یہ ہے کہ زلفوں کے ناگ ہم میں سے ہر ایک کو ڈستے ہیں، بھڑکیلے منظروں کو دیکھ کر ہم سبھی بھڑکتے ہیں، لیکن وجد میں آ کر چولے سے منہ ڈھانپ لینے کی جرات ہم کبھی نہیں کر پاتے۔ یہ مقام صرف درویشوں کا ہے، وہ مقام جہاں وجد و حال کا ورد بھی ہوتا ہے اور عارفانہ کلام کا صدور بھی، زندگی سے، اسی کے مظاہر سے، ماحول سے اور ان میں رائج رویوں سے۔ ایک تخلیق کار کا رشتہ یہی درویشی رشتہ ہوتا ہے، جہاں ایک آدمی آپ جیسے شریف آدمی کی بولتی بند ہو جاتی ہے، وہاں ایک تخلیق کار، ایک لیکھک اظہار کی گنجائش پیدا کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، اتنی زیادہ کہ ایک کتاب وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ شعیب ودود کی دوست نوازی ہے کہ وہ تقریر نگاری کے بہانے مجھے اپنے دور افتادہ و دیرینہ ہمدم کو کچھ نہ کچھ لکھنے اور مصنف کتاب کے خرچ پر چھپوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ مزاح نگاری اور خاکہ نگاری کے حوالے سے شعیب ایک معروف نام ہے، اور اسے کسی رسمی تقریر کی چندہ حاجت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس تقریر کی بھی نہیں جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سیدھے سواؤ کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ پروفیسر سید ذوالفقار بخاری، املج، منطقہ تبوک، سعودی عرب، 1 جنوری 2008۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں
بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔